نور محمد میں قرآن بولتا ہے میرے حسین جیسا صابر کوئی تو لائے، میرے حسین جیسا صابر کوئی تو لائے، رو رو کے کربلا کا میدان میں۔ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ حضرت اگلے سال کے لیے پہلے نمبر پر آپ ہی رہے، 2 گھنٹہ سنیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ آپ کے تو ہم فین ہیں عبدالجبار صاحب، اس وقت تو میرا گھر ہے، جب چاہیں آپ کو بلا لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ درود اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ صحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 ملہ کلهم فی النار الا ملة واحدة قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست زردست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ بزرگان محترم، قبولیت کی گھڑی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ آخری رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اطمینان سے بیٹھے، اور دعا کے وقت میں ہم سبوں کی تصاویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائے گی، اس لیے اب وہ احترام سے بیٹھے۔ صرف چند منٹ آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اور اس حدیث کی تشریح کر دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے حضرت امام حسین سے متعلق کوفہ سے لے کر مدینہ اور مدینہ المنورہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر دمشق کے تمام حالات آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک دفعہ کرب و ملا کی مٹی سرکار دو عالم کے دست مبارک میں لا کر دیا۔ ہمارے علماء ربانیین جانتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ مٹی ہے کربلا کی، جس تاریخ میں یہ مٹی خون بن جائے گی وہی تاریخ ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا۔ تو شہادت حدیث کی روشنی میں نوشتہ تقدیر ہے، یہ ہونا ہے۔ لیکن آپ نے پورا ماجرا، پورے حالات کو آپ نے سنا۔ یقیناً عہدہ اور کرسی کے لیے یزید نے جو کچھ کیا، میرے بھائی اور دوستو، بات سامنے آ گئی۔ ہمارے فقیہ ملت نے اور دیگر علماء نے تمام مضامین کو سامنے رکھا، چاہے وہ شراب نوشی ہو یا بیہ ہو، جتنے بھی برے افعال ہیں سب کو سامنے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ تمام برے حرکات سکنات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تمام پس منظر آپ کے سامنے آ گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 منٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ کہاں کون سی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں اور کون سی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، مجھے علم ہے، مگر کہیں گے 2 منٹ سنیے۔ میزان جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں مصنف نے فارسی میں کتاب لکھا، بے شنو بھی ہے صیغہ امر اور علم بھی صیغہ امر ہے۔ بے شنو فارسی میں ہے، علم عربی میں ہے۔ بے شنو کا تعلق کان سے ہے اور علم کا تعلق دل سے ہے۔ جو بات دل سے سنی جاتی ہے وہ بات یاد رہتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کوفہ والوں نے منایا
اور وہاں سے دمشق یزید کے دربار میں جو ساری باتیں ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ یہ لاٹھی اور یہ تعزیہ کا رواج کربل میں تیمور لگ نے تعزیہ سونے کا بنایا تھا، جو یہ ایجاد بندہ ہندوستان کے اندر ہے۔ تو اب تو تعزیہ ہم لوگ نہیں بناتے ہیں، لاٹھی کھیلتے ہیں۔ لاٹھی ایجاد ہے یزیدیوں کی، غور سے سنیے، محرم میں لاٹھی ایجاد ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، یزیدیوں کی۔ یہ یزیدیوں نے لاٹھی اٹھا کر اور اپنی تلوار پر حضرت حسین اور خانوادہ حسین کے سروں کو لیا اور کوفہ کے میدان میں گھمایا، اور وہاں سے دمشق یزید کے دربار میں وہ لے گیا۔ ہمارے بھائی بیچ کے حالات کو بیان نہیں کرنا، لیکن یہ لاٹھی ایجاد کیا یزیدیوں نے اور تلوار پر اٹھایا امام حسین کے سر کو، اور یہ جملہ کہا یزیدیوں نے محمد علیہ سے، سب سن رہے ہیں نا، محمد علیہ سے چیلنج کیا محمد رسول اللہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسین کو، ایک جملہ میں تینوں نام آ گئے کہ محمد بھی نہیں بچا سکے حسین، علی بھی نہیں بچا سکے حسین، تم خود بھی نہیں بچ سکے اور حسین۔ آج اسی کا دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان کہتے ہیں محمد علیہ حسین، یہ کفریہ جملہ ہے، شرک کا جملہ ہے۔ اگر قصداً کہا جائے تو علماء سے فتویٰ لے لیجیے مولانا محب الحق سے کہ یہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، کفر کے حد کو پہنچ جاتا ہے، یہ جملہ کہہ دیتا ہے۔ محرم کے مہینے میں لاٹھی کا کھیلنا یہ شیعہ کے طرف سے ہے، خوارج کی طرف سے ہے، اور ہمارے علماء دیوبند نے شیعہ پر کفر کا فتویٰ دے دیا ہے۔ کوئی عالم ربانی، کوئی علماء مراد آباد، علماء دیوبند، علماء دہلی، علماء بنارس آپ اس لاٹھی کھیلنے میں آگے نہیں دیکھیں گے، ہاں ان کو دیکھیں گے جس کو تاریخ کا پتہ نہیں یا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان علماء کرام کو سراہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایک کام کو بند کیا اور اس کی وجہ سے علاقے میں ایک اچھا پیغام جا رہا۔ سب سے پہلے پیغام لیلیا میں گیا، ممکن ہے لیلیا کے آدمی سن رہے ہوں گے، جب آواز گئی لیلیا کہ بھلائی میں لاٹھی بند، تو میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، صرف اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں اکیلا اعلان کرتا ہوں، اور جامع مسجد کے میک سے اعلان کر علماء لیلیا کو، ائمہ لیلیا کو، ذمہ دار لیلیا کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ اب لاٹھی اور یہ پھندا اور یہ جھنڈی کو سب ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ شمالی محلے میں، وسط محلے میں سب لوگوں نے اپنے اپنے بانس اور لگا کو اکھاڑ دیا، لیکن بعد میں کچھ نوجوانوں نے کہا کہ لاٹھی تو کھیلنے کی اجازت، اس تفسیر کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ عرض کرنا ہے کہ پوری دنیا اسلام میں ہمارے علماء دیوبند منع کرتے ہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی طالب علم یا عالم یہ اعتراض کرے کہ مولانا حدیث میں تو ہے کہ گھوڑے کی سواری بھی جائز ہے، تیر اندازی بھی جائز اور تیرنا بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ میں کہوں گا محرم میں ایجاد شیعہ ہے، یہ ہمارے علماء دیوبند حدیث و قرآن کی روشنی میں لاٹھی کو محرم میں منع کرتے ہیں۔ اور میں نے نوجوانوں سے پوچھا آپ کیوں لاٹھی کھیلتے ہیں اور بستی پر کھیلتے ہیں، اور اس میں عورتوں کا مردوں کا مجمع لگتا ہے، اختلاط مرد و زن حرام ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کئی نوجوان نے کہا، ایک نوجوان نے برجستہ آنکھ دکھا کر کہا کہ مولانا جب تک اس میدان میں لڑکیاں اور عورتیں نہیں آتی ہیں لاٹھی کھیلنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ آج اس نوجوان کا جو حشر ہوا دنیا سے گیا، علمان لاٹھی۔ میرے بھائی یاد رکھیے حدیث کو اور قرآن کو، علماء کہتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں زناکاری حرام ہے، کوئی زنا کرنے سے باندھ کر کے آپ مارتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف شرمگاہ کے زنا کو زنا نہیں فرمایا، وہ تو ہے ہی زنا، لیکن حضور نے فرمایا آنکھ کی بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، اور وہ زناکاری ہوتی رہتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک زناکاری ہے۔ اگر لاٹھی کھیلنا ہی ہے تو محرم کے علاوہ استاذ کو رکھ کر کے ایک الگ کھیت میں میدان میں کھیلیے، خوب سیکھیے۔ لاٹھی کا سیکھنا جائز ہے تاکہ ضرورت والی لاٹھی ہمیں کام آ جائے۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیے، دعا ہونے جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی عالم کہہ دے کہ مولانا یہ حدیث نہیں ہے تو زندگی بھر کا گناہ۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان فرمایا، سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا۔ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ۔ حضور نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آ رہا ہے کہ میرے امت کے افراد جو ہے تقسیم ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، علی 73 ملت۔ کتنے فرقے میں؟ تو فرمایا 73 فرقے میں، 73 کلہم فی النار۔ حضور نے فرمایا سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، کلہم۔ عربی عبارت کتنا بالکل آسان اور سہل ہے۔ حضور نے فرمایا الا ملتن واحدتن، مگر 73 میں ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، مولانا محب اللہ کا فرمان نہیں ہے، مولانا طاہر کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، حضور نے فرمایا 73 فرقے آخری وقت میں ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے، اللہ سارے بیٹھنے والوں کو جنت عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ قالوا من یا رسول اللہ، حضور وہ ایک جماعت کون ہے جنت میں جانے والی، بتا دیجئے۔ تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے یہ جنت میں جائیں گے، باقی سب کے سب دوزخ میں چلے جائیں گے۔ صاف شفاف حدیث ہے، کان کھول کر اللہ کے واسطے بات کو مان لیجیے، اور ماننا بھی چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اب بخاری شریف کی روایت ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اگر کوئی جماعت سے پڑھ لے تو اللہ کی کتاب میں رجسٹر میں سویا نہیں، وہ رات بھر نماز ہی میں لگا ہوا ہے، حالانکہ عشاء کے بعد آپ سوئے۔ کون مجاہد ہے اس پر عمل کرنے والا؟ غور فرمائے۔ اور المختصر فرمایا قرآن میں ہے 29ویں پارے میں، فی جنتی یتساءلون، جب جنتی آدمی جنت میں جائیں گے تو دوسری کو دیکھ کے جو سوال کریں گے، سوال لفظ سوال نہیں ہے، سوال ہے بر وزن فعال، تو سوال کریں گے جنتی آدمی دوسری سے، بھیا کیا ہو گیا تم کو جہنم میں کیسے آ گئے؟ ارے نام تمہارا بڑا اچھا دنیا میں تھا، عبد الرحمان، عبد الستار، عبد العلی، عبداللہ، نام مسلمان والا تھا، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے 4 عمل ہم نے دنیا میں ایسا کیا